بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذات کے خالی پن کا مداوع، یاسمین مجاہد کی کتاب، پارٹ نمبر 4، صفحہ نمبر 8 پہ درد اور مصیبت کے مابین فرق۔ درد اور مصیبت کے مابین بہت وسیع فرق ہے۔ یہ فرق بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس زندگی میں کسی حد تک رنج دور ناگزیر ہے، لیکن مصیبت سے ہم بچ سکتے ہیں۔ درد اس لیے بنایا گیا کہ ہم گہرے نقصان سے بچایا جا سکے۔ مصیبت وہ شے ہے جس کا سامنا ہمیں اس وقت کرنا ہوتا ہے جب ہم اپنے درد کی طرف سے بھیجی گئی شبیہ کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج کا ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو فرق سمجھتی ہی نہیں، اور ہم اس کی قیمت چکا رہے ہیں۔ ہمارا جدید کلچر ایسے چلتا ہے کہ جیسے درد کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ اس جھوٹے ایمان کا بڑا حصہ اس خیال سے جنم لیتا ہے کہ ہمارے پاس اس زندگی کے سوا کچھ اور نہیں۔ تم صرف ایک بار جیتے ہو۔ یس اونلی لیو ونس کے کلچر میں یہ تقاضا موجود ہوتا ہے کہ یہ زندگی کامل اور درد سے آزاد ہے۔ اگر ہمارے پاس جینے کے لیے واقعی صرف ایک زندگی ہے تو یقیناً ہمارا مطالبہ یہ ہوگا کہ یہ زندگی کامل ہو۔ اکثر اوقات ہمارا انجام یہ ہوتا ہے کہ ہم خوشیوں کے سراب کا پیچھا کرتے رہ جاتے ہیں۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ اگر ہم محبت، قبولیت، طاقت، پیسہ، خوبصورتی کو جن کی تلاش میں سرگرداں ہیں پالیں گے تو اپنے خالی پن کو بھر پائیں گے۔ صفحہ نمبر 7 سے 8 سے آگے ہے اپنے خالی پن کو بھرنا۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جس میں ہم درد محسوس ہوتے ہی ان کو ان گنت سکون آور دواؤں میں گھرا ہوا پاتے ہیں۔ یہ دوائیں درد دور کرنے کا وعدہ کرتی ہیں۔ جنس، منشیات، الکحل، مادیت پرستی، صارفیت فرار کی وہ راہیں ہیں جو ہم اپنی زندگی میں موجود تکالیف کو نظر انداز کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ہم میں سے کچھ لوگ مختلف نوعیت کی سکون آور چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ خود کو اپنے کام اور اپنے پیشے میں غرق کر لینے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ اس خلا کو بھرنے کے لیے آن لائن زندگی کا سہارا لیتے ہیں۔ ہم اپنی حقیقی زندگی سے، اپنے حقیقی تعلقات سے لا تعلق ہو جاتے ہیں کہ کسی طرح ہم خود کو سوشل میڈیا، سماجی رابطوں کی میڈیا کی جھوٹی دنیا میں یا اپنے آلات ٹیکنالوجی میں چھپا لیں۔ ہم سماجی قبولیت کے فوری اور عارضی ہم اپنی حقیقی زندگی کے لیے اپنے حقیقی تعلقات سے لا تعلق ہو جاتے ہیں کہ کسی طرح ہم خود کو سوشل میڈیا، سماجی رابطوں کے میڈیا کی جھوٹی لائن یا جھوٹی دنیا پر اپنے آلات اور ٹیکنالوجی میں چھپا لیں۔ ہم سماجی قبولیت کے فوری اور عارضی ڈوپامائن کی تیز ترسیل پر انحصار کرنے لگتے ہیں۔ ہم عمومی دائرے میں اپنی زندگیوں کا گہرا ترین پہلو صرف فالو اور شیئر لائک کو بنا لیتے ہیں۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جس میں ہم درد محسوس ہوتے ہی خود کو ان گنت سکون آور دواؤں میں گھرا ہوا پاتے ہیں۔ یہ دوائیں درد دور کرنے کا وعدہ کرتی ہیں۔ جنس، منشیات، الکحل، مادیت پرستی اور صارفیت فرار کی وہ راہیں ہیں جو ہم اپنی زندگیوں میں موجودہ تکالیف کو نظر انداز کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ہم میں سے کچھ لوگ کچھ مختلف نوعیت کی سکون آور چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ خود کو اپنے کام میں اور اپنے پیشے میں غرق کر لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اس خلا کو بھرنے کے لیے آن لائن زندگی کا سہارا لیتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی سے، اپنے حقیقی تعلقات سے لا تعلق ہو جاتے ہیں کہ کسی طرح ہم خود کو سوشل میڈیا کی جھوٹی دنیا میں یا اپنے آلات و ٹیکنالوجی میں چھپا لیں۔ ہم سماجی قبولیت کی فوری اور عارضی ڈوپامائن کی تیز ترسیل پر انحصار کرنے لگتے ہیں۔ ہم عمومی دائرے میں اپنی زندگیوں کا گہرا ترین پہلو صرف فالو اور شیئر اور لائک کو بنا لیتے ہیں۔
ہم تبصروں اور تعریفوں کا انتظار کرنے لگتے ہیں، انتظار کہ ہم دکھائی دیے جائیں، چاہیں دیکھنے والا سرسری اجنبی ہی کیوں نہ ہو۔ اور ان سب کے دوران ہم نہ صرف مزید خالی بلکہ مزید اکیلے ہو جاتے ہیں۔ امریکن جرنل آف پرینٹیو میڈیسن میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق روزانہ سوشل میڈیا پر زیادہ وقت گزارنے والے گروہ کے اندر ڈپریشن پیدا ہونے کا خطرہ 3 گنا بڑھ جاتا ہے۔ جرنل آف سوشل اینڈ کلینکل سائیکولوجی کی ایک تحقیق کے دوران بغیر کسی مخصوص ترتیب کے ایک گروہ پر پابندی عائد کی گئی کہ وہ سوشل میڈیا کو صرف 30 منٹ تک استعمال کریں۔ 10 منٹ فیس بک، 10 منٹ انسٹاگرام، 10 منٹ اسنیپ چیٹ پر۔ یہ تحقیق اس نتیجے پر پہنچی کہ سوشل میڈیا کے استعمال کو محدود کرنے سے ڈپریشن، اضطراب اور تنہائی میں کمی واقع ہوئی۔ درد کا مقصد۔ اپنے درد سے بچنے کی کوشش میں جب ہم سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ ہماری کوششوں کے بالکل برعکس سامنے آتا ہے۔ درد سے بچاؤ کے اس کلچر میں جو بات نظر انداز ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ خود درد بھی ایک مقصد کا حامل ہے۔ درد ایک پیغام رساں ہے۔ یہ عموماً ایک حفاظتی قدم ہوتا ہے۔ یہ ہمیں اس نقطے تک لے جاتا ہے جسے ہماری زندگیوں میں، ہماری ذات میں، ہمارے تعلقات میں تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ درد ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اپنی کون سی عادت بدلنے اور کون سی عادت اپنانے کی اشد ضرورت ہے۔ اکثر درد تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے ان چھپے ہوئے زخموں کا ازالہ کریں جنہیں شفا کی ضرورت ہے، جیسا کہ یونیورسٹی آف ٹورنٹو میں نفسیات کے پروفیسر چیف میکڈونلڈ نے بیان کیا۔ درد توجہ بنانے کا تیز بہدف نسخہ ہے اور یہ ہماری توجہ بدتر چیزوں سے نجات کی واحد راہ پر مرکوز کر دیتا ہے۔ نیورو سائنس کے 500 سے زائد مطالعات کے ایک دل پذیر جائزے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ دل ٹوٹنے کی صورت میں بھی دماغ کے وہی حصے فعال ہوتے ہیں جو جسمانی درد کی صورت میں ہوتے ہیں، لیکن بالکل جسمانی تکلیف کی طرح ہم اکثر اوقات دل ٹوٹنے کے درد کو نظر انداز کر کے بے حس ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ سال بسال قبل میں نے ایک مضمون پڑھا جو واقعتاً میرے ذہن میں اٹک کر رہ گیا۔ یہ ایک ایسے شخص کے بارے میں تھا جو دانت میں شدید درد کے سبب دندان ساز کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ ایک انفیکشن کے باعث اذیت ناک درد کا شکار ہے۔ دندان ساز نے مریض کو 2 قسم کی دوائیں تجویز کی۔ ایک درد رفع کرنے کے لیے تھی کہ اسے اذیت سے نجات ملے، دوسری اینٹی بائیوٹک تھی کہ اس کی انفیکشن کا علاج ہو۔ تاہم مذکورہ شخص دونوں طرح کی دوائیں خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا تھا۔ اس نے اسی درد کا انتخاب کیا جو ہم میں سے اکثر لوگ کرتے ہیں۔ اس نے درد کش دوا کا انتخاب کیا جس نے بڑی کامیابی کے ساتھ درد کو ختم کر دیا، لیکن جلدی انفیکشن بڑھ گئی اور اس کے دماغ تک پہنچی۔ وہ آدمی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ جس شخص کا آغاز سادہ ویل علاج سے انفیکشن سے ہوا تھا، اس کا انجام اس شخص کی موت پر سوال یہ کیسے ہوا اور کیوں؟ وہ اپنے دانت میں جو درد محسوس کر رہا تھا، دراصل اس کا مقصد اسے بچانا تھا۔ یہ درد چیخ چیخ کر اسے بتا رہا تھا کہ اس کے اندر ان میں کوئی شے بگڑ گئی ہے جس کا فوری طور پر کوئی علاج کیا جانا چاہیے۔ اس درد کا مقصد اس کے اندر الارم بجانا تھا کہ وہ اپنا مسئلہ حل کر لے اور اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔ اس کی بجائے اس نے صرف درد دور کیا اور اس نے درد کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش نہ کی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ موت سے دوچار ہو گیا۔ یہ وہی درد ہے، یہ وہی راہ ہے جو ہم میں سے اکثر لوگ اپنے جذباتی درد کے لیے بھی اختیار کرتے ہیں۔ ہم جڑ کا علاج کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کی بجائے ہم اسے صرف بے حس کر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دانت میں درد کی دوا والے شخص کی مانند ہے جس کا اصل مسئلہ درد نہیں، انفیکشن تھا۔ درد تو صرف ایک علامت تھی، بس وہ شخص اپنی غلط بیماری کا علاج کر رہا تھا۔ آپ کو سن کر کیسا لگا ضرور بتائیے گا، کمنٹ میں لکھیے گا، اور کچھ پوچھنا ہو
تو ضرور رابطہ کیجیے گا۔ سننے کا شکریہ۔